اس وقت ہمارے بچے صحت جن مسائل میں غرق ہیں کہ عمریں تھوڑی تھوڑی اور ان کا وزن ان کے باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. صرف 30 سال پیچھے چلے گئے. بڑوں کا مینیو کیا تھا اور بڑوں کے ساتھ بچوں کا بھی مینیو وہی تھا. اس دور کے بچے نخرے بڑے دکھاتے ہیں, آپشن ہے تو نخرے دکھاتے ہیں نا. یہ چیزیں بچوں کو پریکٹیکل لائف میں چلنے نہیں دیتی. کہتے ساڈے دور چ بھائی دو ہی ڈشاں چل دیاں سن کہ چھتر کھانے نے کہ دال کھانی. کہ ہماری زندگی میں چونکہ ترتیب نہیں, ہم اجتماعی طور پر اپنے آپ کو شامل کر کے ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. ہماری زندگی میں چونکہ ترتیب نہیں, بے شمار کاموں کے اندر, اس کا نقصان یہ ہے کہ کھانے میں بھی ہماری کوئی ترتیب نہیں. اور یہ چیز جہاں صحت کا نقصان کرتی ہے وہاں معاشی طور پر بھی بڑی تباہی کا باعث بنتی. آپ اس کو دیکھیں, جرنلی ہماری ترتیب ہونی چاہیے صبح و شام کے کھانے, لیکن جنہوں نے ساری رات جاگنا ہے, اچانک بندے کی آنکھ کھلتی ہے, کیا ہو رہا ہے, کوئی بچہ کچن چ لگ گیا ہے. جس طرح چور نہیں لگا ہوتا, ظاہر ہے وہ ساری رات جاگا ہے, اب اس کو جس وقت بھوک لگنی ہے اس نے تو اسی وقت داؤ لگانا ہے. اب وہ کچن کے اندر سے اپنا کھانے پینے کی چیزیں ڈھونڈ رہا ہے, کوئی فریج سے چیزیں ڈھونڈ رہا ہے. بندہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں بندے پہ گئے چوری والے, جس طرح کے حالات بنتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ پورے گھر میں ترتیب کوئی نہیں ہے. جب کسی کا دل کرتا ہے کہتا ہے مجھے ناشتہ چاہیے, جب کسی کا دل کرتا ہے کہتا ہے میں نے رات کا کھانا کھانا ہے. یہ چیزیں ہمارے گھروں کی بے ترتیبی ہمارے گھروں میں موجود ہے, لیکن اس کے فائدے بہت کم ہیں, بلکہ ہیں ہی نہیں. اس کا سراسر نقصان ہے, سراسر نقصان. تو ہمیں اپنے گھروں میں کوشش کرنی چاہیے کوئی ترتیب بنے, جس ترتیب کے تحت ہم سوئیں اور جاگیں, اسی ترتیب کے مطابق ہمارے کھانے کا کوئی اس کی کوئی ترتیب بنے. اس میں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ کھانے کے حوالے سے بچوں میں نخرے بڑے پائے جاتے ہیں. یہ چیز بھی ہم نے کلیئر کروانی ہے. اب دیکھیں نا, بالکل چھوٹا بچہ نخرا کرتا ہے, تھوڑی سمجھ آتی ہے کہ اس کو بڑی گہری باتیں سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اس وقت بڑی حیرانگی ہوتی ہے 15 سال کے 18 سال کے نوجوان بھی ایسے نخرے کرتے ہیں کہ جیسے ان کو پتہ نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو ضرورت کی چیزیں ضرور دینی چاہیے, لیکن یہ جو ایک خام خواہ کا تکلف والا نخرہ ہے, اس سے ہمیں اپنے بچوں کو کھینچ کے واپس اصل پر لے کے آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ ذرا نخرہ دکھائے, ہم کہیں جاؤ فاسٹ فوڈ کے پوائنٹ پہ چلے جاؤ, جاؤ فلاں مقام پر چلے جاؤ, یہ پکڑو پیسے جتنے مرضی, اپنی مرضی سے کوئی چیز لے آؤ. یہ ہماری کوئی خیر خواہی نہیں ہے, ہم ان کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. یہ 4 دن چسکے مزے اس طرح کے چلیں گے, لیکن آنے والے دنوں میں اس کا سروائیو کرنا مسئلہ بن جائے گا. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پیار سے, محبت سے جو کھانا موجود ہے وہ کھانے کی ترغیب دلائیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر موڈ آف ہوتا ہے نا, موڈ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے بعد میں. بچے ہیں نا, کیونکہ آپ دیکھیں آپ زیادتی تو نہیں کر رہے نا, آپ کھانا دے رہے ہیں, روک نہیں رہے. مگر ایسا نہ ہو میں نے یہ نہیں کھانا, میں نے وہ نہیں کھانا. آپ 5 آپشن رکھتے ہیں اس وقت گھروں کے اندر, کیا کوئی تھوڑی چیزیں پڑی ہیں کھانے والی؟ واللہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم خود سارے کے سارے تھوڑا پیچھے چلے جائیں نا, تھوڑا پیچھے, بہت, میں کوئی صدی کی بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں صرف 30 سال پیچھے چلے جائیں, صرف 30 سال. آپ دیکھیں گے کہ کھانے پینے میں بڑوں کا مینیو کیا تھا اور بڑوں کے ساتھ بچوں کا بھی مینیو وہی تھا. ہے تو وہ بات تھوڑی سی دوسری طرح کی, لیکن ایک سمجھانے والی ہے. وہ کسی نے پوچھا کہ بھائی اس دور کے بچے نخرے بڑے دکھاتے ہیں, تو اس نے کہا بھائی نخرے تو وکھانے ہی وکھانے نے, انہوں کو آپشن بڑے نے, آپشن ہے تو نخرے دکھاتے ہیں نا. یہ نہیں کھانا تو یہ کھا لو, یہ نہیں کھانا تو یہ کھا لو. کہتے ساڈے دور چ بھائی 2 ہی ڈشاں چل دیاں سن, وڈے ایک ہی گل آندے ہیں کہ چھتر کھانے نے کہ دال کھانی. پھر پہلا چھتر بھی کھائی دین, پھر دال بھی کھا لی تھی, اس لیے کہ تیسری ڈش کوئی نہیں تھی, تیسرا آپشن کوئی نہیں تھا. ہمارے ہاں آپشنز کی لائنیں لگی ہیں اور بچے ہیں کہ نخرے ختم نہیں ہوتے. یہ چیزیں بچوں کو پریکٹیکل لائف میں چلنے نہیں دیتی. نخرے مائیں اٹھا سکتی ہیں, باپ اٹھا سکتا ہے, لیکن جب یہی بچے پریکٹیکل لائف میں آئیں گے, کوئی مدرسے میں جاتا ہے, کوئی کال اسکول میں جاتا ہے, کوئی بازاروں میں جاتا ہے, کوئی بزنس کے لیے جاتا ہے, کوئی باہر مزدوریوں کے لیے جاتا ہے, پھر ان کو وہاں ماں یاد آتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری ماں کس طرح کے پراٹھے بنا کے دیتی تھی, کیا کیا کھلاتی تھی, کیا نخرے اٹھاتی تھی. آج یہ تنہائیوں میں بیٹھ کے باہر کے ملکوں میں روتے ہیں, اب ماں کو یاد کرتے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ضروری تھا ہم اپنے بچوں کو ان کی اوقات, ان کا لیول, ان کا سٹیٹس ایک مصنوعی پن کی بجائے حقیقت پر مبنی دکھائیں تاکہ ان کی زندگی چل سکے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں 30 سال پیچھے چلے جائیں, بالکل معمولی چیزوں پر ہم پورے گزارے کرتے تھے. سب کے گھروں کے اندر الا ماشاءاللہ بڑا کچھ ہوگا,
لیکن ہم نے دیہاتوں میں جو چیزیں دیکھی ہیں کہ باقاعدہ پوری روٹی ہے، اس میں چینی لپیٹ دی ہے اور لپیٹ کے کہا چلو جی کھا لو، وہ مزے کے ساتھ اس کو رول بنا کے جناب اپنا نظام چلا رہا ہے اور پورا مزے میں ہے۔ اگر کسی نے کوئی اور تھوڑا سا کام کیا تو یقین کریں اپنی آنکھوں سے ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ یہ سرخ رنگ کی مرچیں یہ باقاعدہ پتھر پر رکھ کے تھوڑا تھوڑا پانی کے قطرے گراتے، پتھر سے ہی رگڑتے، اس کے اوپر لقمے لگا کے لوگ کھانا کھاتے تھے۔ لیکن آج 30 سال کے بعد ہم سب اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ جیسے ہم تو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں غربت کیا ہے، ہم تو پیدائش سے پہلے ہی ہمارے پیزے گھر میں پڑے ہوئے تھے، فاسٹ فوڈ کا پورا کارنر ہمارے گھر میں کھلا تھا۔ آج اس طرح کی باتیں ہم کر رہے ہیں اور بچوں کو سمجھا رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس وقت ہمارے بچے صحت کے جن مسائل میں غرق ہیں ان میں ظاہراً بڑوں کو پڑھنا چاہیے تھا، بچے پھنسے پڑے ہیں۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں کھا رہے ہیں، کیا کیا دکانوں سے ان کو میسر ہے، کیا کیا فاسٹ فوڈ کی دکانوں سے ان کو میسر ہے، کیا کیا باہر سے ملتا ہے۔ ان کو پتہ ہے پیسے پکڑو، نخرہ دکھاؤ، مرضی کی چیز کھاؤ، باہر کیا ہے کیا نہیں یہ نہ گھر والوں کا ایشو ہے نہ بچے کی اتنی سینس ہے، اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی عمریں تھوڑی تھوڑی اور ان کا وزن ان کے باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے مس مینجمنٹ ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اعتدال پر، عاجزی پر، قناعت پر، جو چیز میسر آئے اس پر راضی کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ معاشی مسئلے بھی سیٹل کرے گا، نخرے، لڑائیاں، جھگڑے، برتن توڑنے اس میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ سب سے اہم یہ کہ یہی بچہ جب عملاً باہر جائے گا کسی پریکٹیکل لائف میں تو اس کی مشکلات کم سے کم ہوں گی، ورنہ یہ اپنے لیے بھی مسئلے کھڑے کرے گا اور ماں باپ کے لیے۔